أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، آج اس آیت کو تیسری مرتبہ تکرار کرنے کا شرف ملا. یقیناً آیت الہیہ وہی ہے، ان کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے. قرآن وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، آج بھی ہے اور کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. لیکن اس کے اندر آپ جب پڑھیں گے نئی نئی تازگی ملتی چلی جائے گی. یہی قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے کہ دنیا کے قوانین میں ہر روز بدلاؤ لایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. جو چیز محمد مصطفیٰ نے حلال کر دیا وہ تا صبح قیامت حلال رہے گی، جس چیز کو حرام کر دیا وہ تا صبح قیامت حرام رہے گی. اس میں کوئی بدلاؤ آنے والا قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں تو آپ کو تازگی ملتی ہے. دنیا کی لاکھ کتابیں آپ پڑھ لیے، ایک مرتبہ تو دوسری مرتبہ پڑھنے کا پھر دل نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید کی عظمت کے انتہا دیکھیے. جب ہم قرآن مجید کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ہر وقت ہمیں ایمان میں کیا ملتی ہے؟ تازگی ملتی ہے. ایک بڑی اچھی مثال آپ کے ساتھ دی جا سکتی ہے. سورج وہی ہے جو پہلے تھا اور آج بھی ہے، لیکن ہر دن کا سورج ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے. سورج وہی ہے لیکن دن نیا ہوتا ہے، کام نئے ہوتے ہیں، سوچ نہیں ہوتی ہے. تو یہ قرآن مجید ہے. اسی لیے قرآن مجید کے میں کہا گیا ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون. کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس کے ڈیپ میں نہیں جاتے؟ جاؤ، جتنی گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی لولو مرجان تم کو ملتا ہوا نظر آئے گا. یاد رکھیے گا
علم و معرفت کا سمندر ہے قرآن مجید. اب اس سمندر میں اگر آپ کو ہیرا چاہیے، لولو مرجان چاہیے، تو آل محمد کے علم کے سہارے جب اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کو اسی قرآن میں سب کچھ مل جائے گا. کیونکہ قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اب قرآن میں سب کچھ ہے. سوال دنیا کر بیٹھتی، بچے بھی سوال کر سکتے ہیں. بھائی دنیا کی اتنی نہ جانے کتنی نئی نئی چیزیں آگئی قرآن میں کہا ہے. تو بابا قرآن میں کہا ہے یہ تو وہ بتائے گا جو صلاۃ محمد و آل محمد پر. ارے ہمارے قوم تشریف لائیے جابر صاحب، صلاۃ محمد و آل محمد. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نیم کا بیج دیکھا، نیم کا بیج، اس نیم کے بیج کو آپ ہاتھ میں لے لیجئے، اس میں کوئی کہہ سکتا ہے یہ درخت ہے؟ لیکن جب اس بیج کے جو مقام اور محل ہے وہاں دے دیں گے تو چند دنوں کے اندر یہ نیم کا ایک عظیم درخت ہو کر ابھرے. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید ایک معرفتی کتاب ہے. تو جو صاحبان عرفان ہیں، جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے، جو معلم قرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، جب ان آیتوں کو ان کی آغوش میں دیا جائے گا تو وہ سمجھائیں گے قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، اس میں سب کچھ مل جائے گا. لیکن جب صاحبان علم کے پاس جائے گا تب یہ قرآن مجید آپ کو سمجھائے گا. یعنی کیا مطلب؟ معلم قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف کیا آئی؟ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب نور و کتاب مبین. کیا پہلی چیز آئی ہے؟ نور. اس کے بعد کتاب. ابھی لائٹ بند کر دی جائے اور اس سے آپ کیا دعا پڑھیا، اگر یاد ہے تو الحمدللہ، یاد نہیں تھا ٹٹولتے رہ جائیں گے، ایک لفظ نہیں ادا کر سکتے. اس کا مطلب ہے نور کی خاصیت یہ ہے تاریکیوں کو چھاڑتی ہے. آل محمد علیہ السلام انوار الہیہ کا نام ہے. یہ انوار الہیہ کے بغیر اگر قرآن کی آیتوں کو سمجھنے بیٹھیں گے تو جو اللہ کرسی السماوات کی جو آیت ہے اس کا دنیا ترجمہ کیا کرے گی؟ ترجمہ یہ کرے گی اللہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ہوا چلتی ہے، چرر مرر کی آواز آتی ہے. یہ کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آیت دوسری لے لیجئے، ید اللہ ہے ید اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد پر ید اللہ مغلولہ. قرآن مجید کے آیت کے لفظ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب باقاعدہ ترجمہ ید اللہ کو قیدی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سارا بھی کہتا ہے پاور، طاقت. ٹھیک. جب آل محمد کے بعد بات گئی، آل محمد نے کہا ساری طاقتوں پر اللہ کی طاقت بھاری ہے. تو لفظ کو دیکھ کر ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس لفظ کو دیکھ کر مانیے. کیونکہ الفاظ کے بھی قوم قبیلے ہوتے ہیں، جیسے لوگ اچھے برے ہوتے ہیں الفاظ بھی اچھے برے ہوتے ہیں. ان اچھے برے الفاظ کو پہچاننے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے. عزیزوں میں آیت کا پہلے ترجمہ کرتا چلوں ورنہ یہ بات آگے نکلتی چلی جائے گی. تو جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا پروردگار عالم سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں اعلان کر رہا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو ہم نے ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہر شے کو تمہارے لیے ہم نے حل کیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اتنا ہی نہیں، نعمت ظاہری سے بھی مالا مال کیا، نعمت باطنی سے بھی مالا مال کیا. عجیب جملہ آخر اس کے بعد ہے وَمِنَ النَّاسِ. وَمِنَ النَّاسِ عربی زبان میں جب من آتا ہے بات کا معنی دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ یعنی سب لوگ نہیں، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں
من الناس یجادل فی اللہ، جو اللہ سے مجادلہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. کیا مطلب لڑائی جھگڑا؟ ہم تو کہتے ہیں اگر پروردگار عالم کو بھی دنیا پا جاتی، بس میں ہوتا، تو جیسے آل محمد کے چراغ کو بجھایا ہے، شاید ذات الہی کے ساتھ بھی یہ کام دنیا کرتے وہاں بس نہیں چل پاتا. مسئلہ یہ رہا. ورنہ اللہ کی ذات بھی خیر محض، اہل بیت بھی خیر محض تھے، کسی کے لیے برا نہیں چاہا. لیکن دنیا نے کیوں قتل کیا ہے؟ یہاں پہ بات میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. دنیا نے آل محمد کے ساتھ دشمنی کیوں کی؟ کیا یہ سوال ہے یا نہیں؟ دنیا نے آل محمد کے ساتھ دشمنی کیوں کی؟ آدمی دشمن کس کا ہوتا ہے؟ شرابی کا ہوتا ہے، جواری کا ہوتا ہے، کبابی کا ہوتا ہے. غلط انسان کا انسان دشمن ہوتا ہے. کہیں اچھوں کی بھی دنیا دشمن ہوتی ہے. لیکن آل محمد کی جب تاریخ پڑھی گئی تو فلسفہ بدل گیا کہ نہیں، دشمنی کا معیار دو ہے. کبھی دشمنی کا معیار برائی ہوتا ہے، کبھی دشمنی کا معیار اچھائی ہوتا ہے. تو اچھائی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، دشمنیاں بھی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی. نتیجہ یہ ہوگا، تاریخ کا مورخ لکھے گا قتل علی شدت عدل، تاریخ نے لکھا علی کا قتل ہوا ہے شدت عدالت کی بنیاد پر. یہاں میں لفظ کو غلط ثابت کروں تو صحیح بتاؤں کیا. مولائے کائنات کا قتل عدالت کی بنیاد پر بولیے نہیں ہوا. مولائے کائنات کا قتل عدالت کی بنیاد پر نہیں ہوا. سوال کیوں؟ اس لیے کہ آپ بتائیے عدالت اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ عدالت اچھی چیز ہے. جب عدالت اچھی چیز ہے تو اچھی چیز ہلاکت کا سبب نہیں بن سکتی. تو پھر مورخ کو لکھنا یہ چاہیے تھا قتل علی شدت جہل، جہالت کی شدت نے علی کو قتل کیا ہے. ورنہ اگر عالم ہوتی دنیا، عظمت اور معرفت حسین کو پہچانتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ حسین کو قتل کر دیا جاتا. آل محمد کو دنیا ہم سے چھینے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد. اسی لیے کہا جاتا ہے الجہل راس کل الخطیہ، جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ جہالت جو ہے، جب تک معاشرے سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں اسلام ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جتنی ظرفیت ہے اسی ظرفیت کے اعتبار سے سوچے گا، اسی ظرفیت کے اعتبار سے کرے گا. آل محمد کا کام یہی تھا کہ لوگوں کی ظرفیت کو اتنا بلند کر دو کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ سوچئے مولائے کائنات کی مظلومیت کا کہ علی مرتضیٰ کا مقابلہ کس سے کیا جا رہا تھا؟ معاویہ علیہ الحاویہ سے کیا جا رہا تھا. اس سے بڑی کوئی بات اور کوئی ذلت کی بات ہو سکتی ہے کہ کہاں میرا مولا علی علم و سخاوت و شجاعت جس کا دنیا جواب آج تک نہ لا سکی، اور کہاں ایک مکار انسان اسے لا کر مولائے کائنات کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ شدت جہالت کا نتیجہ تھا. ورنہ مولائے کائنات جملہ پر کہتا چلوں، مولائے کائنات نے حضرت جملہ کہا ہے. مولائے کائنات کہتے ہیں لولت قال كنت ادخل عرب، اگر میری نظروں کے سامنے تقوی الہی نہ ہوتا تو میں دنیا کا مکار ترین انسان ہوتا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ معاویہ علیہ الحاویہ سے کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ اتنا بڑا مکار تھا، اتنا بڑا مکار تھا. قتل عثمان جب ہوتا ہے تو قتل عثمان جب ہو جاتا ہے یہ خود اس میں شریک تھا. لیکن سیاست دیکھیے، گندی سیاست انسان کو کہاں لے جا کر کھڑی کرتی ہے. اپنے لشکر سے کیا کہتا ہے؟ جاؤ، کیونکہ بلایا ہے. لیکن جب تک ہمارا دوسرا آرڈر نہ آ جائے داخل نہ ہونا مدینے میں. لیکن پرانی سیاست، گندی سیاست کس کو کہتے ہیں؟ یہ لشکر چلا، جب یہ ہوا کہ قتل ہو گئے اب لشکر کو بھیجا، کہا دیکھو کرتا ضرور لے کے آنا اور انگوٹھی وغیرہ کچھ آثار لے کر آنا. اب جب فوج پلٹی تو دنیا نے کیا محسوس کیا؟ دیکھیں مکاری کہ یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان کے پکے وفادار تھے ہمارے امیر المومنین معاویہ صاحب. تو ہے کہ دیکھا ہمارے خلیفہ نے کتنی پوری فوج بھیج دیا. ٹھیک ہے، اب نتیجے میں وہ خون آلود کرتا لیا اور کچھ جو آسان سامان کا لے کر آئے.
اب جب دمشق میں واپس پلٹ کر آتی ہے تو ممبر پہ جاتا ہے. ممبر پہ جانے کے بعد مکر کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ممبر پہ گیا اور کرتا دیکھ دیکھ کر روتا تھا اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. یہ بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے جو کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے. بتاؤ تم میں کون ہے جو خلیفۃ المسلمین کا بدلہ لے. اب سوچئے قوم کتنی جاہل تھی. شام کی قوم کے لیے اتنا میں خالی اشارہ کر دوں, جب مولائے کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہے تو شامیوں نے کیا کہا تھا؟ علی کا مسجد سے رشتہ کیا ہے؟ تو کیا آپ نے جو امیر المومنین جو متقین کا بھی امام ہے اس کے لیے دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ علی کا مسجد سے کیا رشتہ تھا جو مسجد میں شہادت پائے ہیں. یہ تبلیغات شام میں کی گئی تھی. اب جب وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی, یہ پڑھ کر لوگوں کو اس کا بتاؤ کون ہے جو مقابلہ کرے گا. لیکن سیاست, کیونکہ ادھر حضرت عثمان کا قتل ہو جاتا ہے. جب قتل ہوتا ہے خلیفہ دنیا کس کو بنا رہی تھی؟ چوتھا تو منا ہی نہیں تھی نا. تو مولا کائنات پر ٹوٹ کے گئے. کہاں اگر یہ معاملہ رہا تو علی علیہ السلام کی عدالت کو جانتے تھے کہ علی کے مرتضی ایک لمحہ بھی ہمیں اقتدار پر باقی نہیں رکھیں گے. اب یہ باتیں تو پبلک میں کہیں نہیں جا سکتی تھی. نتیجے میں قرآن مجید کو پڑھا, پڑھنے کے بعد پبلک کا سپورٹ لیا. سپورٹ لے کر جنگ صفین کو مرد وجود میں لایا جاتا ہے. جنگ صفین جیسے ہی مرد وجود میں آئی ہے, پھر مکاری دیکھیے جب حالات بگڑ گئے تو اس نے محسوس کتنا بڑا مکار تھا. قرآن مجید نہیں تھا, کیا تھا؟ قرآن مجید کے کھول تھا. نیزوں پر بلند کر دیا گیا. اب یہ پبلک اتنی جاہل تھی, مولائے کائنات کہہ رہے تھے بے غیرتو یہ قرآن نہیں, قرآن تو میں بیٹھا ہوں. لیکن کیونکہ پبلک جاہل تھی, معرفت نہیں تھی, لشکر امام سے امام کے ساتھ معاویہ سے لڑنے والے افراد جو تھے وہ بھی کیا ہو گئے, مولائے کائنات کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. ہم جنگ نہیں کر سکتے اور اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم آپ کو برہنہ کر دیں گے. دیکھا ہے نا وہ منظر, دیکھا ہے دیکھ سکتے والے, اس کی ویڈیو بنی ہے نا, فلم بنی. آخری منظر کیا تھا پتا آپ کو؟ جناب مالک اشتر روتے تھے. پتا آپ کو اصل فتنہ ختم ہونے جا رہا تھا, لیکن جب پبلک نادان ہوتی ہے اس نادان پبلک کی وجہ سے وقت کا امام بھی مجبور ہو جاتا. مالک اشتر اتنا خالی باقی تھا کہ ضرب لگاتے اصل فتنہ سب ہستی سے مٹ جاتا. لیکن یہی لشکر امام علی میں شامل افراد نے کہا نہیں, جلدی مالک اشتر کو بلائیے ورنہ ہم آپ کا کام تمام کر دیں گے. مولائے کائنات مشہور ہوتے ہیں, مالک اشتر کو بلایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں باوفا ساتھی. مالک اشتر جذبات کا نام لکھیں, اہل بیت سے محبت کا نام جذبات کا نام نہیں ہے, دور اندیشی کا نام ہے, امام کے اطاعت کا نام ہے معرفت. مالک اشتر کے اوپر بہت گرا گزرا تھا, لیکن مالک اشتر نے اس تلوار کو جو نیام میں رکھا ہے تو مالک اشتر کا سر دوبارہ اٹھا نہیں. اتنا شرمندہ ہوئے تھے ان نادان لوگوں کی وجہ سے. اتنی نادانی کیا تھا. اگر اس وقت فتنہ ختم ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس طرح میں نے محمد اگر یہ فتنہ میرے عزیز ختم ہو جاتا. کلمۃ الحق کتاب ہے, اس میں نے پڑھا تھا لندن کے کسی چوراہے پر امیر معاویہ کا پتلا مجسمہ بنایا گیا تھا. تو کسی نے پوچھا تھا ان کا یہاں سے کیا لینا دینا ہے؟ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی اگر یہ صاحب نہ ہوتے تو آج پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ بھی نہ. کیا مطلب؟ میں ہوائی نہیں مار رہا ہوں نا, حقیقت ابھی بتا رہا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ 25 افراد کی جو ٹیم تیار کی گئی تھی جن کا کام یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے روئے زمین پر اب تک سب سے ٹاپ کی حکومت کس کی حکومت رہی. سنا ہے نا آپ نے؟ جن لوگوں نے سنا ہے سلوات بھیجے, نہیں سنا تو دوبارہ سنا دیتا. اچھا
یہ افراد ایسے نہیں تھے کہ جو شیعوں نے تیار کیا ہو جمہوریہ اسلامی کے اعلان نے کہا بھائی اب اپنی رائے دو، اپنی پارٹی کا بندہ لہذا کچھ بھی کر کے صحیح ثابت کرو، یہ نہیں، بلکہ پڑھا لکھا طبقہ تھا. اور یاد رکھیے گا جب انسان علم کے پیرائے میں ڈھل جاتا ہے تو وہ تعصب کے الگ اتار کر حقیقت کو دیکھتا ہے. نتیجے میں ریسرچ کیا، ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے ثابت کیا اب تک روئے زمین پر خط ٹاپ کی حکومت علی مرتضیٰ کی. اب وہ کیسے ہو لیجیے؟ مولائے کائنات کا مزاج آپ جانتے ہیں کہ اگر سامنے کوئی برا بھلا کہتا تھا تو برا کا جواب نہیں دیتے تھے، اپنا ہویا گئے. اب وہ یعنی کوئی ڈر خوف نہیں تھا پبلک کو، پورے پبلک کو جمع کیا. جب جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد مولا منبر پر گئے، کہنے کے بعد جانے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سو گیا ہو؟ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہ ہو؟ ایک حکومت وقت پہ یہی وہ کام ہوتا ہے، غریبوں کا پیٹ بھرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے. اتنے بڑے مجمع میں دوست دشمن سب موجود تھے، کسی ایک آواز کا بلند نہ ہونا. اچھا یہ وہ حاکم نہیں تھے کہ اگر ان کے خلاف بول دو تو قید خانے میں ڈال دیں گے، مروا دیں، کروا دیں، کچھ نہیں. تمہیں جو ہے حقیقت بیان کرو. کسی ایک کی آواز کا نہ اٹھنا مولائے کائنات کے دعوے کی تصدیق ہو رہی تھی. علی آپ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں بھوکوں کوئی دنیا میں بھوکا نہ رہا، جہاں کوئی ایسا نہ تھا جس کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہ رہی ہو. یہی تو وجہ ہے جب چوری کرنے والے نے چوری کر لیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا تو مولائے کائنات نے انگلی کاٹنے کا حکم دیا ہے. انگلی کٹی ہوئی تھی، مدینے کے گلیوں میں گھوم رہا تھا، اس علاقے میں گھوم رہا تھا، مولا کا قصیدہ پڑھ رہا تھا. دنیا کہہ رہی تھی یہ انگلی کس نے کاٹی؟ کہا میں اسی نے کاٹی جس کا میں قصیدہ پڑھتا نظر آ رہا ہوں. یہ کیوں ہوا؟ یہ دنیا جانتی تھی علی نے اگر ہمارے جرم کی سزا یہاں دے دی ہے تو جنت کی سند بھی ہم کو مل گئی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد حقیقت یہی ہے. جارد جرداق ایک نام ہے تاریخ میں، جارد جرداق، وہ عیسائی بہت اچھا رائٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہترین رائٹر. اس نے کتاب لکھی، عجیب نام رکھا ہے، نام میں عجیب جان ہے. کہتا صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز. کس نے لکھا؟ عیسائی نے لکھا. جب اس نے کتاب لکھا، لیکن دنیا آج بھی مولا سے کتنی بغض اور عداوت رکھتی ہے. دنیا کلمہ پڑھنے والے، میں دوسرے کی بات ہی نہیں کرتا. یہ کتاب جب اس نے لکھ لی حال جانے کے بعد ان سے کہا بھائی کتاب کو ہم چھپوانا چاہتے ہیں. حضرت علی کو بن کتاب لکھا ہے. ان لوگوں نے کہا صاحب اس کتاب میں بہت بجٹ نہیں ہے، منع بھی نہیں کیا، کہا بجٹ نہیں ہے. اچھا وہ جانتا تھا حالات تو سمجھو اس کو تعجب ہوا، اتنی اچھی کتاب ہم نے لکھا اور ہم سے علی کا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، پھر بھی کتاب نہیں چھپوائی جا رہی ہے. اس کو ہو گیا ٹینشن، اداس ہو گیا. تو بیٹھا ہوا تھا تو چرچ کے پاس سے ایک راہب یعنی جو عیسائیوں کا مولوی ہوتے ہیں، روحانی پیشوا ہوتے ہیں، راہب کہا جاتا. اس کا گزر ہوا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، یہ بھی پڑھا لکھا تھا. تو ایک مرتبہ رک کر یہاں ایک جملہ میں کہوں عزیزو، معاشرے اور سوسائٹی میں اگر زندہ رہنا ہے تو معاشرے کے کام آنا سیکھیے. معاشرے میں اگر رہنا ہے تو معاشرے کی مدد، سوسائٹی کی مدد، انسانیت کی مدد کیجیے. آپ معاشرے میں زندہ قوم بن کے رہیں گے. ورنہ آپ زندہ رہ کر مردہ ہیں، گھر میں ٹی وی دیکھتے رہیں، موبائل دیکھتے رہیں، پورا گھر ٹائم سے پاس کر دیں تو ایسے انسان کو خادم قوم و ملت نہیں کہا جاتا. خادم وہ ہوتا ہے حقیقی معنوں میں جو انسان کے کام آ جائے. اب یہ بندہ تو راہب نے پوچھ لیا کہ بتاؤ کیوں اداس ہو؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے یہ کتاب لکھی تھی اور چھپوانا چاہ رہا تو میں گیا، اس ادارے میں گیا، ادارے والوں نے کہا کہ وہاں پر بجٹ
نہیں ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات اور یہاں پر کہوں, اچھا صلوات بھیج محمد والے محمد. عیسائیوں کا عمل بہت اچھا ہے, عقیدہ برا ہے. یہودیوں کا عقیدہ اچھا ہے, ان کا عمل برا ہے. اور قرآن مجید اور سورہ حمد دونوں کو بیان کیا گیا, غیر المغضوب اور ضالین, مغضوب اور ضالین. ہمیں ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب ہے, اور ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر جن جو گمراہ ہو چکے ہیں, یہودی اور عیسائی. ان دونوں میں فرق بنیادی طور پر یہی ہے. یہودیوں کے عقیدے الوہیت بہت اچھا عقیدہ ان کا ہے, لیکن عمل میں بہت برے عمل ہے. اور عیسائیوں کا عقیدہ برا ہے کیونکہ تثلیث کے قائل ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن عمل میں بہت اچھے ہیں. آپ دیکھیے بہترین اسپتال ان کے پاس, بہترین اسکول ان کے پاس, سماجیات کے جو کام ہوتے ہیں وہ بہترین کام ان کے پاس موجود ہیں, جو ہماری اسی وجہ سے وہ مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بس حضرات میں معزز سامعین, میں بات جو کہہ رہا تھا, یہ کتاب اب اس نے راہب نے دے دیا پیسہ, کتاب چھپ گئی, مارکیٹ میں مقبول ہو گئی, انگلش میں ترجمہ ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا, ہندی میں ترجمہ ہو چکا ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, عربی میں تو اصل کتاب تھی, کئی زبانوں میں دنیا میں ترجمہ ہوا ہے, اور بے پناہ مطالب اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جب یہ کتاب بک گئی تو وہ جاد جو تھا, اس نے کتاب لکھا تھا, پیسہ لے کر گیا راہب کے پاس, جو بات مجھے کہنا تھا وہ یہاں. جب اس کے پاس گیا, کہا بھائی یہ بتائیے, پیسہ دے دیا. کہا ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے. پوچھو. کہا سوال یہ ہے, علی سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں, تو اس علی کی کتاب کے متعلق آپ نے بجٹ کیوں دیا, پیسہ کیوں دیا کہ کتاب چھپ سکے. جملہ سنیے, مولا کائنات کی عدالت اور انصاف کہاں لے کے جائے. اب وہ کہہ رہا ہے, راہب کہہ رہا ہے, سنو, جب علی کی مملکت, جب علی کی حکومت قائم ہوئی ہے تو ہم عیسائی اس وقت اقلیت میں تھے. علی کے دربار میں ہم لوگ گئے, علی کے پاس پہنچے, تو علی کے جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے ان سے صرف ایک سوال کیا تھا, بتائیے ہم عیسائیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوگا, ہم عیسائیوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہوگا. تو علی نے صرف اتنا کہا تھا, تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا. لیکن وہ اب راہب آگے بڑھ کر کہتا ہے, علی نے صرف اتنا کہا تھا, تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا, لیکن علی کی حکومت میں ہم عیسائیوں کو وہ حقوق ملے ہیں جو ہماری حکومتوں میں بھی ہم کو وہ حقوق نہیں ملے. صلوات بھیجے محمد والے. جب ایسے علی کے ماننے والے ہم لوگ ہیں تو اپنی سطح فکر کو بلند کریں. آل محمد کے پیروکار ہیں, ہم اپنی سوچ و فکر کو اتنا بلند کریں کہ انسانیت کے ہر دکھ درد میں شریک ہو جائیں. خدا نہ خواستہ کوئی وقت آ جائے, کہیں سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, تو اب یہ نہ کہیں اپنا نہیں ہے بلکہ یہ کہیں انسانیت مر رہی ہے, آگے بڑھنا ہے, ہمیں مدد کے لیے آگے جانا ہے. آج سکھ عیسائی آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. جس کام میں ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا اس کام میں ہم کو پیچھے کر دیا گیا. کہاں سے کیا گیا؟ یہ منبر سے کیا گیا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط بول دیجیے گا. اس لیے کہ یہ منبر حسینی فکر کو اجاگر کرنے کا نام ہے, اپنی چمکانے کا نام نہیں ہے, واہواہی کا نام نہیں ہے. انسان کی فکر کو سنوارنے کا کام ہے. جو پیغام حسین یہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا, پیغام اسلام پہنچنا چاہیے تھا, وہاں پر ہم نے منبر کو اپنے ذاتی اغراض میں استعمال کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ مقصد حسین سے قوم کو دور کر دیا, اور حسین کا مقصد آج بھی فریاد کر رہا ہے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی فضا میں گونج رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد
مقصد حسین تھا اس کو ہم بھلائے دے رہے ہیں. ہم ماتم کرتے ہیں کرتے رہیں, یا حسین کرتے رہیں, زندگی بھر کرتے رہیں, اٹھتے بیٹھتے یزید پر لعنت بھیجتے رہیں, یہ سب کچھ کرتے رہیں, لیکن فکر حسینی کو اجاگر کریے. فکر حسینی کیا تھی؟ فکر حسینی یہ تھی کہ ہر کا لشکر پیاسا ہے, جانور پیاسے ہیں, لشکر پیاسا ہے, معلوم ہے ہمیں قتل کر دیا جائے گا, معلوم ہے آگے پانی بند کر دیا جائے گا, لیکن جب وقت کے امام نے دیکھا انسانیت پیاسی مر رہی ہے, عباس مشقوں کے تہانے کھول دیے جائیں. تہانے کھولے کس کے لیے جا رہے تھے؟ بھائی کے لیے, دشمنوں کے لیے. یہ دشمنوں کے لیے یہ کردار اگر آل محمد نے پیش کیا ہے تو کیا ان کے چاہنے والوں کا کردار یہی ہونا چاہیے؟ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہے. ایک بھائی لکھپتی, دوسرا بھائی زمین پر بیٹھا ہوا ہے, سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. یہ لکھپتی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ لکھپتی تب ہم کہلائیں گے جب ہم اپنے اس کمزور بھائی کے لیے معاون مددگار ثابت ہو جائیں. پھر ایک طرف دعویٰ کرو ہم مولا کے بڑے سچے وفادار ہیں. مولا کے سچے وفادار نہیں ہیں, مولا کے غدار ہیں. اگر ہماری وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری حیثیت ہے, ہم مدد کر سکتے ہیں, پھر بھی آنکھوں کو بند کر لے رہے ہیں, تو یقین مانیے کردار یزید کے تو پیروکار ہو سکتے ہیں, کردار حسینی کے مالک ہم نہیں بن سکتے. کردار حسینی اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ مولا نے کیا کیا ہے. جو دشمنوں کے ساتھ اتنا کریم ہو, اس کرم کے ذریعے سے کربلا والوں نے یہی تو پیغام دیا. کربلا جیتا جاگتا انسانیت کا پیغام ہے. کربلا انسانیت کی بقا کا نام ہے. کربلا حسین بھی ایک تنہا نہیں, ان کا ایک پورا شجرہ ہے. یزید بھی ایک تنہا نہیں, اس کا بھی شجرہ ہے. کردار یزید اور اس کے شجرے میں دیکھیں تو یہی فتنہ و فساد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اور جب کردار حسین دیکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور اوپر تک جاتے ہیں تو سخاوت نظر آتی ہے, سخاوت نظر آتی ہے, مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. باپ نے کیا کیا تھا جنگ صفین میں؟ پانی بند. مولا کائنات پر لشکر والے آ گئے, آپ کیا کیا؟ جب ختم ہو گیا پانی تو بند کر دیا گیا. جنگ صفین کی بات ہے, مولا کائنات گھبرانے کی بات نہیں. لشکر کو بھیجا, قبضہ کر لیا. لیکن جو جیسا جس سوچ کا مالک ہوتا ہے وہی سوچ اس کے اندر ہوتی. کئی تو بدلا کریں گے ضرور. ہم نے پانی بند کیا, یہ بھی پانی بند کر دیں گے. لیکن جب لشکر معاویہ کے پاس پہنچا ہے تو معاویہ نے کہا یہ بتاؤ اب کیا ہوگا؟ کہا نہیں, وہ جانتا تھا یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے, یہ سخی ابن سخی کا گھرانہ ہے. کہا جاؤ, نہیں تم پر پانی نہیں بند کیا جائے گا. ارے بے غیرتو, جب تم کو اتنا پتا تھا تو پھر بھی تم نے علی کے مقابلے میں آ کر اپنی عاقبت کو کیوں برباد کر لیا؟ یہی کہتے ہیں نا, دولت اور اقتدار, پاور کا نشہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اور یہی ہوا میدان کربلا میں. ادھر پانی موجود ہے دریا پر. دو محرم کو کیا ہوا؟ تحلیلی جائزہ لیجیے. کہاں پر خیمہ لگایا گیا تھا؟ فرات کے پاس لگایا گیا. فرات کا پانی کس کے لیے تھا؟ فرات, یہ پانی تو دنیا کی تخلیق آل محمد کے صدقے میں ہوئی. لیکن پھر بھی امام حسین نے لشکر حب کو پانی پلایا. یہ پانی پلا کر اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ میرے چاہنے والوں, جب بات انسانیت کی آ جائے تو مذہب کو نہ دیکھنا, انسانیت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو آپ معاشرے میں زندہ قوم بن کے ابھر کے آئیں گے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار و کیریکٹر کو صرف امام بارگاہ کے حدود میں محدود نہ کریں, بلکہ امام کے اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلائیں.
اور الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. کہ یہاں میں نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نے سنا ہے سرزمین بامبے میں شیو سینا جیسی کمیٹی بھی سبیل حسین لگاتی ہے. شاید سبیل حسینی لگا کر دنیا کو بتانا چاہتی ہے ہمارا کچھ بھی رشتہ ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم یزیدی کے پیروکار نہیں ہیں، ہم حسینی مشن پر چلنا چاہتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے سرزمین ہندوستان میں. آپ کی شخصیت کو اوپر ایک داغ نہیں لگا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے. آتنکوادی کی تصویر الگ پیش کی جاتی دنیا. مجھے یاد ہے میں اس مدرسے میں حیدرآباد پڑھاتا تھا، وہاں سی آئی ڈی والے آنے کے بعد پوچھنے لگے بتائیے کہ یہاں کون کون کیا رہتا کیسے تھا. ہم نے کہا صاحب آپ کو پتا ہے؟ تو وہ بندہ خود ہم سے اشارہ کر کے کہتا ہے صاحب بوہرا جماعت، آپ جماعت اور ایک نام لیا کہ لوگ بہت نارمل لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتے ہیں محسوس کیا آپ نے، یہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں کیا بول سکتا ہوں. اب باتیں ہو رہی نا. یعنی جب سے یہ وہابیت آندولن چلا ہے تب سے یہ پورے اسلام کی تباہی و بربادی کا سبب بنا. آپ دیکھ لیجیے. لیکن میں یہاں پر ایک بات جملہ کہتا چلوں. محمد علیہ محمد بات کہوں یہ والی بابو چھیڑتا بات چھیڑیں گے بات بڑھ جائے گی. لہٰذا میں آنے کبھی اور یاد آئے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا مقصد حسین کو زندہ کریں، یہی ہماری کل ایمان کی طاقت ہے. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسین. عجیب بات. حسین ہدایت کے جلتے ہوئے چراغ کا نام ہے. فارسی کے کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، عید حسین کی حسین کی عالم ہمیں دیوانے بوس. یہ حسین کون ہے جس کی پوری دنیا دیوانی ہے. یہ چیشم علیہ جانہا ہمیں پروانے ہو. یہ کیسی شمع حسین نے سرزمین کربلا میں جلائی ہے کہ مجھے جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا ہے. لیکن ایسا جلا، ایسا روشن ہوا، ہزاروں جانیں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اے عزیزو، اے عزیزو، یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ تھا. جب مرغوروں نے کہا تھا، داعش طالبان نے کہا تھا ہم روزہ حسین کو ختم کر دیں گے، روزہ زینب کو ختم کر دیں گے، تو کوئی اور نہیں، ایک حسینی بیٹھا ہوا تھا. حسینی بیٹھا ہوا تھا. ایک بدوا خالی دیا ہے، اب گھر میں بیٹھنا حرام ہے. یہ حسینی قافلہ اٹھا، اس طرح سے صفحے ہستی سے ان کو مٹا دیا کہ آج دنیا کی سپر پاور طاقت بھی حیرت میں پڑی ہوئی ہے. ہم نے کروڑوں ڈالر لگا دیا، ہم اپنے مشن میں فیل ہو گئے. ان کے ایک فتوے میں اتنی طاقت ہے. اسی طاقت کو سمجھ کر آج مرجعیت کے اوپر اخباریت کو لایا جاتا ہے تاکہ مرجعیت کی عظمت کو گھٹایا جائے. ہمارے نوجوان بچے الحمدللہ سرزمین گجرات میں اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اچھا سنبھالا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیا گیا. لیکن دوسری جگہوں پر کچھ نالائکیوں کی بنیاد پر ہمارے نوجوان قوم کے بچے غلط راستے پر جانے لگے ہیں. یاد رکھیے گا مرجعیت سے بڑی کوئی طاقت نہیں غیبت امام میں. انشاءاللہ یہی طاقت صاحب ذوالفقار امام حسن علیہ السلام تک پہنچنے والی ہے. ایک صلوات کے لیے محمد صلی اللہ محمد. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بس فرش ادائے سید الشہداء سے ایک پیغام لے کے اٹھیے گا. جب بھی کہیں بھی بس میں سفر ہو، آپ جوان ہیں، کسی کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، وہ کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیں، خود کھڑے ہو جائیں. یہ نہ سوچیے کہ کیا دھرم مذہب ہے،
یہ چھوٹی چیز آپ سمجھ رہے ہیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں انشاءاللہ کبھی یاد رہا تو اس کو بیان کروں گا کہ کیا کیا دنیا کما رہی ہے اور کیا کمانا چاہیے. میں انشاءاللہ اگر کل یاد رہا تو اس کے اوپر بات روشنی ڈالیں گے. بس عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی دوسری شب، محرم کی دوسری شب عجب. امام حسین علیہ السلام جب نانی ام سلمہ سے رخصت کے آخر کے لیے پہنچے ہیں، نانی اب حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. ایک مرتبہ نانی ام سلمہ کہتی ہیں میرے لال حسین، میں تو تمہیں روک نہیں سکتی، لیکن میرے لال اس بات کا خیال رکھنا کہ کربلا نہ جانا، کہیں بھی چلے جانا، کربلا نہ جانا. میں نانی کیوں کربلا نہ جائیں؟ اس لیے کہا ہمارے نانا نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ میرا لال سرزمین کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں شہید کیا جائے گا. اے میرے لال، یہ دیکھو شیشی دیا ہے، اس میں خاک ہے، اور یہ کہا تھا اے ام سلمہ اس شیشی کو دیکھتے رہنا، اگر اس کی خاک خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا میرا لال حسین مارا گیا ہے. اسی شیشی کی خاک کو امام نے کوڑیے میں تھوڑے سے نکالا اور رکھ لیا. اب یہاں مدینے سے نکل رہے ہیں، اب نکلتے وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب میرا مولا تو محرم کو کربلا میں وارد ہوتے ہیں. کربلا میں جیسے ہی وارد ہوئے لشکر ہد کو دیکھا، لشکر ہد کو پیاسا دیکھا، پانی کے دہانے کھول دیے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے. ہر بھی لشکر امام حسین کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے. نماز جماعت ختم ہوئی اور امام آگے جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ہر نے جسارت کیا، لجام فرق پر ہاتھ ڈال دیا. بس اتنا امام کو دیکھنا تھا تو امام نے کہا ثقلت امکا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ جملہ سننا تھا، ہر کاپ گیا. ایک مرتبہ یہ جملہ کہا ہے اے حسین، اگر آپ کی ماں شہزادی فاطمہ نہ ہوتی تو میں تمہیں آپ کو جواب دیتا. میں کہوں گا اے ہور، یہ احترام مادر حسین نے تم کو ہور بنایا ہے. عزاداران مظلوم کربلا لجام فرق پر جیسے ہی ہاتھ رکھا، امام نے کہا دیکھو اچھا ہمیں واپس جانے دو. کہا یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. یہاں تک امام نے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں تم ہند جانے دو، لیکن اس نے کوئی بھی نہ مانی. کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین کو ہمارے پاس لایا جائے. امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا تو محرم کا جو مقام آتا ہے، آپ سوچئے ذرا، پہچانیے کہ ان عظمت کربلا کربلا کو پہچانیے. کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطور. ارے کرمین کربلا پر زہرا کے لال ایڑیاں رگڑ رہا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس ایک مرتبہ منزل آئی ہے تو محرم کو جب یہ قافلہ پہنچتا ہے سرزمین کربلا پر، تو اب ذوالجنا جس پر آپ سوار تھے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ذوالجنا آگے نہیں بڑھتا. مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے متعدد گھوڑے آپ نے بدلے ہیں، لیکن کسی ایک قدم آگے نہ بڑھا. تو امام اتر جاتے ہیں. اترنے کے بعد پوچھتے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا کچھ الگ الگ نام بتایا. ایک نے بتایا نہیں اس زمین کو زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس امام حسین نے حکم دیا یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. عباس خیمے لگا دیے جائیں، لو عزاداروں خیمے لگا دیے جاتے ہیں. خیمے لگ گئے. خیمہ جب لگ گیا ہے تو ایک مرتبہ منزل بھی آتی ہے، اور کہتا ہے خیمے ہٹا لیے جائیں. امام نے کہا بھی ممکن نہیں ہے. اس منظر کو دیکھا. ایک مرتبہ غازی عباس نے تلوار کو اٹھایا، خط پھینک دیا. کس کی مجال ہے جو اب خیمے آتے ہٹا سکتا ہے؟ لیکن عزیزوں ایک مرتبہ امام حسین نے کہا زینب غضب ہو گیا ہے، عباس کو سنبھالو، عباس کو سنبھالو. فضہ کو بھیجا. فضہ نے کہا اے مولا عباس، ارے آپ کو زینب
ہیں عباس سمجھ گئے ارے خیمے ہٹا لیے جائیں لو عزاداروں خیمے ہٹا لیے جاتے ہیں بس عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ منزل بھی ایسی ہے جب امام نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور رات کی تاریکی میں مقتل کا سیر کرنا شروع کیا اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے کلیجے پر نیزے کی علی تربے یہی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے میں 3 پیوست ہوگا یہی وہ مقام ہے جہاں عباس کے شانے قدم کیے جائیں گے یہی وہ نشے کا علاقہ ہے جہاں یہ حسین ہوں گے شمر والوں کا گنج خنجر ہوگا نظام آواز گونج رہی ہوگی اللہ قتل الحسین و کربلا اللہ و بغل حسین و کربلا ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا اے مولا ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہم جگہ جگہ جاتے ہیں کسی بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے اے مولا یہ کس کی آواز ہے ارے مولا چیخ مار کے کہتے ہیں ارے تم نے پہچانا نہیں جنت البقیع سے میری ماں اپنے لال کا ماتم کرنے آئی ہے سیال ملبی کا